السلام علیکم۔ آج منگل ہے، نومبر کی 3 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ امریکی صدارتی انتخابات برائے 2020 کے لیے ووٹنگ آج منگل کو ہو رہی ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور سابق نائب صدر جو بائیڈن امریکہ کے 46ویں صدر بننے کے لیے ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں۔ کمالا ہیرس اور مائک پینس نائب صدارت کے امیدوار ہیں۔ 9.5 کروڑ رجسٹرڈ ووٹرز ارلی ووٹنگ کے ذریعے اپنا حق رائے دہی استعمال کر چکے ہیں۔ امریکہ میں صدر کا انتخاب عوامی ووٹ کے ذریعے چنے گئے الیکٹورل ووٹوں کی تعداد پر ہوتا ہے۔ سیاسی مبصرین کے مطابق ٹرمپ اور بائیڈن کے درمیان پینسلوینیا اور فلوریڈا سمیت کئی ریاستوں میں سخت مقابلے کی توقع ہے، اور اس الیکشن کا فیصلہ میدان جنگ بننے والی ان ریاستوں کے نتائج ہی کریں گے۔ اخبار USA ٹوڈے کی ایک رپورٹ کے مطابق صدر ٹرمپ نے ان سخت مقابلے کی ریاستوں میں حالیہ دنوں میں اپنی پوزیشن کو بہتر کیا ہے۔ تاہم بائیڈن اب بھی کئی ریاستوں میں سبقت لیے ہوئے ہیں، تاہم یہ برتری تھوڑے سے پوائنٹس کی ہے۔ امریکی نظام انتخاب میں عوامی ووٹ کے بجائے الیکٹورل ووٹ صدر کو منتخب کرتا ہے۔ کسی امیدوار کو کامیاب ہونے کے لیے عوامی ووٹ کے ذریعے جیتنے والے 538 الیکٹورل کالج کے نمائندوں پر مشتمل ووٹوں میں سے 270 ووٹ حاصل کرنا ہوتے ہیں۔ فلوریڈا کے 29 الیکٹورل ووٹ ہیں، اور اس لیے اسے سب سے بڑی سوئنگ اسٹیٹ بھی کہا جاتا ہے۔ سوئنگ اسٹیٹ سے مراد ایسی ریاست ہے جس کا ووٹ کسی بھی امیدوار کے حق میں جا سکتا ہے اور یوں الیکشن کے نتائج پر فیصلہ کن انداز میں اثر انداز ہو سکتا ہے۔ ریاست پینسلوینیا کے 20 الیکٹورل ووٹ ہیں۔ سن 2016 کے صدارتی انتخاب میں صدر ٹرمپ نے اس ریاست میں ڈیموکریٹ پارٹی کی امیدوار ہلری کلنٹن کو شکست دی تھی۔ دنیا بھر کی نظریں امریکہ کے صدارتی انتخاب کی جانب مبذول ہیں، اور لوگ یہ جاننے کے لیے بےتاب ہیں کہ کیا اس انتخاب کے نتیجے میں موجودہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ دوسری مرتبہ 4 برس کے لیے صدر منتخب ہو جاتے ہیں، یا پھر ڈیموکریٹک پارٹی سے تعلق رکھنے والے ان کے مد مقابل سابق نائب صدر جو بائیڈن کامیابی حاصل کر پاتے ہیں۔ برطانیہ کے خارجہ پالیسی سے متعلق ریسرچ گروپ چیتھم ہاؤس کے ایک مضمون میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ 4 برس کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ امریکہ میں جو پالیسیاں اپنائی جاتی ہیں ان کے اثرات دنیا بھر میں رونما ہوتے ہیں۔ روس کے دارالحکومت ماسکو میں قائم تحقیقی گروپ رشین انٹرنیشنل افیئرز کے آندرے کورتونوف کا کہنا ہے کہ روسی صدر پوٹن اور ان کے ارد گرد موجود لوگوں کی خواہش ہوگی کہ موجودہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اگلے 4 برس کے لیے دوبارہ صدر منتخب ہوں، کیونکہ بقول ان کے دنیاوی معاملات سے متعلق ان کے نقطہ نظر کے حوالے سے صدر ٹرمپ کو وہ زیادہ موزوں تصور کرتے ہیں۔ تاہم کورتونوف کا خیال ہے کہ دونوں امیدواروں میں سے جو بھی صدر منتخب ہو، روس کی خارجہ پالیسی تبدیل نہیں ہوگی۔ بقول ان کے روسی خارجہ پالیسی میں کسی تبدیلی سے مغربی دنیا کو یہ تاثر مل سکتا ہے کہ روس کمزور ہو گیا ہے۔ تاہم اس بات سے قطع نظر امریکہ بھر میں بہت سے لوگ اپنا کام چھوڑ کر تمام دن انتخاب کے نتائج اور جائزوں پر توجہ دیں گے۔ متعدد شہروں میں انتخاب کی کوریج دکھانے کے لیے بڑے سائز کی ٹیلی ویژن اسکرینز لگائی گئی ہیں۔ امریکی سیاست کی دلچسپیوں سے صرف نظر کرتے ہوئے غیر ملکی حکومتیں اکثر امریکی صدر کے انتخاب کو اپنے مخصوص مفادات کی روشنی میں دیکھتی ہیں۔ یونیورسٹی آف جارجیا میں بین الاقوامی امور کے پروفیسر کیس مڈے کا کہنا ہے کہ امریکی صدر کا منصب امریکہ کے اندر اور تمام دنیا میں انتہائی طاقتور منصب کے طور پر دیکھا جاتا ہے، اور اس وقت دنیا بھر کی نظریں بےتابی اور توقعات کے ساتھ اس انتخاب پر لگی ہوئی ہیں۔ اور اب دوسری خبریں۔ داعش نے کابل یونیورسٹی میں حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے، تاہم افغانستان کے اول نائب صدر امر اللہ صالح کا کہنا ہے کہ گزشتہ روز ہونے والے دہشت گرد حملے میں جو حکمت عملی اختیار کی گئی وہ حقانی نیٹ ورک کے طریقہ کار سے مماثلت رکھتی ہے۔
فیس بک پر اپنی ایک پوسٹ میں امر اللہ صالح کا کہنا تھا کہ اس دہشت گرد حملے کے جو شواہد اکٹھے کیے گئے ہیں ان میں دہشت گردوں کے سامان سے برآمد ہونے والا طالبان کا جھنڈا بھی ہے۔ اس کے علاوہ دہشت گردوں نے یونیورسٹی کی دیواروں پر طالبان زندہ باد کے روایتی جملے بھی تحریر کیے ہیں۔ یوں ان کے خیال میں دہشت گردوں کی طرف سے اختیار کیے جانے والا طریقہ کار حقانی نیٹ ورک سے ملتا جلتا ہے۔ افغان وزارت دفاع کے مطابق داعش کے اس حملے میں 22 افراد ہلاک اور 27 زخمی ہوئے ہیں۔ افغانستان کے لیے امریکہ کے اعلیٰ ترین مصالحت کار زلمے خلیلزاد کا کہنا ہے کہ ان کے خیال میں یہ حملہ داعش کے خراسان گروپ نے کیا ہے۔ انہوں نے حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ گروپ تمام فریقین کا مشترکہ دشمن گروپ ہے۔ دوحہ میں قائم طالبان کے دفتر کے ترجمان احمد اللہ واسق کا کہنا ہے کہ یونیورسٹی کی دیواروں پر جو نعرے درج ہیں وہ خود افغانستان کی خفیہ ایجنسی NDS نے لکھے ہیں۔ انہوں نے اس حملے کی مذمت کی ہے، لیکن افغانستان کے صدارتی ترجمان صدیق صدیقی کا کہنا ہے کہ اگر طالبان اس حملے کی مذمت کرتے ہیں تو انہیں اس بات کے عزم کا بھی اظہار کرنا چاہیے کہ وہ لوگوں کے قتل عام سے اجتناب کرتے ہوئے فوری طور پر جنگ بندی کے لیے رضامند ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل جنوبی اور وسطی ایشیا کے امور کے امریکی دفتر خارجہ کے بیورو OIC، یورپی یونین اور کابل میں موجود سفارت خانوں نے کابل یونیورسٹی پر حملے کی مذمت کی ہے۔ افغانستان بھر میں منگل کے روز یونیورسٹی میں ہلاک ہونے والوں کے احترام میں قومی سوگ بنایا جا رہا ہے اور قومی پرچم سرنگوں ہے۔ کابل میں امریکی سفارت خانے نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ امریکہ افغانستان میں شہریوں کی ہلاکتوں پر ان کے یوم سوگ میں شریک ہے۔ کابل سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق قندوز صوبے میں منگل کے صبح طالبان کے کار بم حملے میں امام صاحب ضلع میں افغان سیکیورٹی کے 2 اہلکار ہلاک اور 8 دیگر زخمی ہو گئے ہیں۔ صوبائی گورنر کا ترجمان عصمت اللہ مرادی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ طالبان امام صاحب کے افغان سرحدی پولیس کے اڈے پر قبضہ کرنا چاہتے تھے، لیکن کار بم حملے کے بعد انہیں شکست ہو گئی اور 6 طالبان جنگجو ہلاک ہو گئے۔ وزارت دفاع نے بھی ایک بیان میں کہا ہے کہ ایک خودکش حملہ آور جو امام صاحب ضلع کی ABF چوکی پر حملہ کرنا چاہتا تھا اس کی شناخت ہو گئی اور اسے اپنے ہدف پر پہنچنے سے پہلے ہی مار دیا گیا۔ یورپی ملک آسٹریا کے دارالحکومت ویانا میں پیر کی شب 6 مختلف مقامات پر فائرنگ کے واقعات میں 4 افراد ہلاک اور کم از کم 15 زخمی ہو گئے ہیں۔ ویانا پولیس چیف نے منگل کو نیوز بریفنگ کے دوران بتایا کہ دہشت گردوں کے حملے میں ایک خاتون اور 2 مرد ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ بعد ازاں سرکاری ٹی وی پر ایک اور خاتون کی ہلاکت کی بھی تصدیق ہوئی ہے۔ پولیس چیف کے بقول پولیس نے جس حملہ آور کو نشانہ بنایا ہے وہ وزیر داخلہ کے مطابق شدت پسند تنظیم داعش کا حامی تھا، تاہم پولیس چیف نے ہلاک شخص کی شناخت ظاہر نہیں کی۔ آسٹریا کی سرکاری خبر رساں ایجنسی APA کے مطابق زخمیوں میں سے 7 کی حالت تشویشناک ہے۔ وزارت داخلہ کے مطابق حملے کے بعد سرحدوں پر تلاشی سخت کر دی گئی ہے اور منگل کو اسکول بند رہیں گے۔ امریکا کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ ان کی دعائیں ویانا کے لوگوں کے ساتھ ہیں۔ معصوم لوگوں کے خلاف یہ حملے ہر صورت رکنے چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ دہشت گردوں کے خلاف جنگ میں آسٹریا، فرانس اور پورے یورپ کے ساتھ کھڑا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس نے بھی واقعے کی شدید مذمت کرتے ہوئے آسٹریا کی حکومت اور عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ آسٹریا کے وزیر داخلہ کارل نیمر نے ویانا میں فائرنگ کے واقعے کو دہشت گردی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ آسٹریا کے لیے ایک برا دن ہے۔ آسٹریا یورپ کے کئی ممالک میں حالیہ برسوں میں ہونے والے دہشت گرد حملوں سے اب تک محفوظ تھا۔ ویانا کے میئر مائیکل لوڈوک کا کہنا ہے کہ منگل سے معمولات زندگی معمول پر آ جائیں گے، جبکہ شہر میں پولیس کی بھاری نفری موجود رہے گی۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے جاری کردہ بیان میں ویانا میں ہونے والے واقعے پر صدمے اور دکھ کا اظہار کیا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے بھی اپنے ایک ٹویٹ میں ویانا میں ہونے والے واقعے پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ دہشت گردی کے خلاف متحد ہیں۔ یورپین کونسل کے صدر چارلز مائیکل کا بھی ایک ٹویٹ میں کہنا تھا کہ یورپ اس بزدلانہ حملے کی شدید مذمت کرتا ہے۔
پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے اتوار کے دن گلگت بلتستان کو پاکستان کا 5واں عبوری صوبہ بنانے کا اعلان کیا تھا۔ وزیر اعظم کے اعلان کے بعد گلگت بلتستان سے تعلق رکھنے والے تمام مکاتب فکر نے ان کے اس اقدام کو سراہا ہے۔ علاقے کے معززین کا کہنا ہے کہ یہ اقدام بہت پہلے عمل میں لانا چاہیے تھا، تاہم دیر آیا درست آیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم نے گلگت کے لوگوں کے دل جیت لیے ہیں۔ پاکستان میں مہنگائی کی شرح گزشتہ کئی ماہ سے سنگل یونٹ 10% سے کم کی شرح پر رہنے کے باوجود خوراک کی قیمتیں بظاہر مسلسل بڑھ رہی ہیں۔ خوراک کی قیمتیں بڑھنے سے مہنگائی پر اضافے کا دباؤ برقرار ہے اور ماہ اکتوبر میں سالانہ بنیاد پر غذائی اشیاء کی قیمتیں 16.53% رہیں، جبکہ ماہانہ بنیادوں پر 3.9% بڑھ گئیں۔ وزیر اعظم نے حالیہ ہفتوں میں مہنگائی میں اضافے پر کئی بار اپنی تشویش ظاہر کی ہے اور وفاقی وزراء کو قیمتوں میں کمی کے اقدامات لینے کی ہدایات کی ہیں۔ اور اب کورونا وائرس سے متعلق خبریں اور اعداد و شمار۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس سے مزید 14 اموات ہوئی ہیں۔ پاکستان میں اب تک 3,36,000 سے زیادہ کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ دنیا بھر میں عالمی وبا سے ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 12 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ یورپ میں گزشتہ 5 ہفتوں کے دوران کیسز کی تعداد میں دوگنا اضافہ ہوا ہے۔ صرف امریکہ میں 2,30,000 سے زیادہ اموات ہو چکی ہیں۔ کورونا سے متاثرہ ملکوں کی فہرست میں امریکہ پہلے، بھارت دوسرے اور برازیل تیسرے نمبر پر ہے۔ برطانوی حکومت کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے رواں ہفتے سے شہر لیورپول میں کورونا ٹیسٹوں کی آزمائشی اسکیم شروع کرے گی۔ اس اسکیم کے تحت تمام شہریوں کے کورونا ٹیسٹ کیے جائیں گے اور دیکھا جائے گا کہ ان میں کورونا وائرس کی علامات پائی جاتی ہیں یا نہیں۔ یورپی ممالک میں کورونا وائرس کے باعث سب سے زیادہ ہلاکتیں برطانیہ میں رپورٹ ہوئی ہیں۔ وبا کی دوسری لہر کے پیش نظر برطانیہ میں جمعرات سے لاک ڈاؤن کیا جا رہا ہے۔ برطانیہ کا شمال مغربی علاقہ لیورپول کورونا وبا سے شدید متاثرہ علاقوں میں سے ایک ہے، جہاں مذکورہ اسکیم کے تحت رہائش پذیر اور کام کے لیے آنے والے افراد کے کورونا ٹیسٹ کیے جائیں گے۔ امریکہ کی جان ہاپکنز یونیورسٹی کے مطابق برطانیہ میں اب تک 10 لاکھ سے زائد افراد کورونا وبا سے متاثر ہوئے ہیں اور 46,000 سے زائد اموات رپورٹ ہو چکی ہیں۔ نیوزی لینڈ کے دورے پر موجود ویسٹ انڈیز کی ٹیم کے تمام کھلاڑیوں اور عملے کا کورونا ٹیسٹ منفی آیا ہے، جس کے بعد وہ آئسولیشن سے باہر آ سکتے ہیں۔ ویسٹ انڈیز کی ٹیم 30 اکتوبر کو نیوزی لینڈ پہنچی تھی۔ منگل کو نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ نے تصدیق کی ہے کہ مہمان ٹیم کا پہلا کورونا ٹیسٹ منفی آیا ہے، جس کے بعد تمام کھلاڑی اپنے کمروں سے باہر آ سکتے ہیں۔ نیوزی لینڈ پہنچنے والے ویسٹ انڈیز کے کھلاڑیوں کو کورونا ٹیسٹ منفی آنے کے بعد ٹریننگ اور جم جانے کی اجازت ہوگی۔ تاہم کورونا وائرس کے پروٹوکول کے تحت کھلاڑی 14 روز تک قرنطینہ میں رہیں گے، جس کے دوران 15 کھلاڑی ایک ساتھ رہ سکتے ہیں۔ ویسٹ انڈیز کی ٹیم نیوزی لینڈ کے خلاف 3 T20 اور 2 ٹیسٹ میچز پر مشتمل سیریز کھیلے گی اور دونوں ٹیمیں 27 نومبر کو پہلے T20 میچ میں مد مقابل ہوں گی۔ ویسٹ انڈیز واحد انٹرنیشنل ٹیم ہے جس نے کورونا وبا کے دوران بیرون ملک دوسرا دورہ کیا ہے۔ اس سے قبل ویسٹ انڈیز نے جولائی میں انگلینڈ کے خلاف 3 ٹیسٹ میچز پر مشتمل سیریز کھیلی تھی۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔